اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو اسلامی سال کے شروع میں ہم نے اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ محرم الحرام کا مبارک و مقدس مہینہ ہوا کرتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا جب مبارک و مقدس مہینہ آتا ہے، جب اس کی پہلی تاریخ آیا کرتی ہے تو لوگ مبارکباد دینا تو بھول جاتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، جبکہ اسلامی سال ہمارا یہی ہے محرم الحرام کا۔ لیکن اس مہینے میں کیا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ محلے کے تمام بچے ایک ڈھول کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ اسلامی سال ہے اور اس سال میں تجھے یاد نہیں ہے محرم الحرام میں کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے نواسے جنہیں امام حسن کہا جاتا ہے، جنہیں امام حسین کہا جاتا ہے، امام حسین کو آپ جانتے نہیں ہو، امام حسین کو آپ پہچانتے نہیں ہو۔ یہ امام حسین کون ہے؟ اگر امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں اگر ہلکے سے آنسو نکال دیتے ہیں تو جنگل کا جانور ہرنی بھی دوڑا ہوا چلا آتا ہے، ہرنی بھی نبی کی بارگاہ میں آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب، اے اللہ کے پیارے رسول، اے اللہ کے پیارے محبوب، سنو، ہرنی اپنی گود کو اجڑنا تو برداشت کر سکتی ہے لیکن حسین کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ محرم الحرام کا جب مبارک مہینہ آتا ہے تو ہمیں اور آپ کو یاد آنی چاہیے واقعی اس امام کی، حضرت امام حسین کی ہمارے دلوں میں یاد بسنی چاہیے۔ امام حسین کے تعلق سے آپ کو معلوم نہیں ہے کربلا میں اپنا سر دے کر کے اسلام کو بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر! امام حسین کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ آؤ میں بتاؤں امام حسین کون ہے۔ جب تک تم جانو گے نہیں، جب تک تم پہچانو گے نہیں، تمہیں محبت کیسے ہوگی؟ جب کسی کے تعلق سے آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ جانے والا کون جا رہا ہے، رہنے والا کون رہ رہا ہے، آنے والا کون ہے، تو تمہیں پہچان ہی کیا ہوگی کہ یہ کون ہے؟ آؤ میں آپ کو سمجھاؤں، میں آپ کو بتاؤں امام حسین کون ہے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑا پیارا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا امام حسین عالی مقام کبھی آقا کے کاندھے مبارک پر ہے، کبھی آپ کی زلفوں کو پکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آپ کی آغوش میں ہے۔ اتنے چہیتے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اس قدر محبت کیا کرتے ہیں آقا اپنے نواسے سے۔ لیکن ایک روز کا واقعہ آپ سنیں گے، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اللہ اکبر! امام علی مقام کا جب مدینہ منورہ میں رہنا دشوار کر دیا تھا، جب وہاں آپ کا رہنا کٹھن ہو گیا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام علی مقام آقا حسین حاضر ہوتے ہیں، روضہ انور پہ حاضر ہوتے ہیں اور حاضری ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، نانا جان اپنے نواسے کا آخری سلام لیجئے۔ آپ کا نواسا آخری سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر! آقا حسین نے جب یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے ہوں گے اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو امام جانتا ہے، یہ امام کے نانا جان جانتے ہیں۔ اللہ اکبر! امام علی مقام نے جب یہ الفاظ زبان سے نکالے ہوں گے، آقا حسین نے جب عرض کیا ہوگا، نانا جان اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کیجئے، اپنے نواسے کی آخری حاضری قبول کیجئے، اپنے نواسے کو محبت سے ایک مرتبہ دیدار کرا دیجئے، کیونکہ آپ کا نواسا اب مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ارے وہ مدینہ شہر جہاں جانے کے لیے ہر ایک مومن تمنا رکھتا ہے، ہر ایک مومن کا یہ آرزو ہوا کرتی ہے، ہر ایک مومن یہ چاہتا ہے یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ مدینہ شہر ہے جو آقا حسین چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں رہنا بڑا مشکل ہو گیا، وہاں رہنا بڑا کٹھن ہو گیا ہے، وہاں رہنا بڑا دشوار ہو گیا ہے۔ آقا حسین نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، نانا جان اپنے نواسے کا آخری سلام قبول فرمائی۔
اللہ اکبر، وہ مدینہ شہر جہاں کی خاک اگر آپ کے قدم کے نیچے آ جائے، جہاں کی مٹی آپ کے قدم کے نیچے آ جائے اور صحابی رسول کی اولاد اس مٹی کو اٹھا کر کے اگر چوم لے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اولاد بھی جنتی ہے اور اس کے والدین بھی جنتی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابیوں کے، آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کے بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں۔ اب کھیلتے کھیلتے کیا دیکھتے ہیں، ایک صحابی رسول کا بچہ آتا ہے اور آنے کے بعد میں آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم کے نیچے کی خاک کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد میں اسے اپنے چہرے پہ ملنا شروع کرتا ہے، اسے اپنے چہرے پہ لگاتا ہے، اپنے جسم پر لگاتا ہے بڑی محبت کے ساتھ میں۔ جب اس نے اپنے جسم پر لگایا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرتے ہوئے جیسے ہی دیکھ لیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جا کر کے وہ کھیلتے ہوئے بچوں میں سے اس کو اٹھا لیا ہے، اپنی گود میں لے لیا ہے اور گود میں لینے کے بعد میں اس کو پچکارنے لگے ہیں، اس کو بوسہ دینے لگے ہیں، اس کو چمٹا لیا ہے۔ آقا کریم نے جب اس سے محبت کی ہے، جب اپنے آپ سے چمٹا لیا ہے، جب اس کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، بولے معلوم نہیں کون سے صحابی کا بچہ ہے اور یہ بڑا خوش نصیب ہے، آقا کریم کی گود میں ہے اور آقا محبت فرما رہے ہیں، شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں، بڑی محبت سے بات کر رہے ہیں، بڑا پیار کر رہے ہیں۔ اس بچے کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اتنا اچھا کام کیا ہے جو آقا کریم محبت فرما رہے ہیں، اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں؟ ارے کون سا کام کیا ہے؟ تو جواب ملتا تھا، اس بچے نے امام حسین کے قدم کے نیچے کی خاک کو اٹھایا اور اپنے چہرے پر مل لیا ہے، اسی کو آقا نے دیکھ لیا ہے اور ارشاد فرمایا یہ بچہ واقعی میں جنت کا حقدار ہے، جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس بچے کو اپنی گود میں لیا، محبت کے ساتھ میں اس کو چم لیا کرو جس سے تمہیں بھی فائدہ ہو، تمہارے ماں باپ کو بھی فائدہ ہو، تمہارے والدین بھی جنتی بن جائیں۔ دیکھا آپ نے مقام امام حسین کا کہ آپ کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر کے کیا چوم لیا، یہ بچہ جنتی بن گیا، اس کے والدین جنتی بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین سے محبت کیا کرو۔ یہ محرم الحرام کا مبارک و مقدس مہینہ جب ہمیں اور آپ کو ملے تو اس میں یہ باقی ثابت کر دیا کرو ہم حسین کے دیوانے ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین سے محبت کرنے والے ہیں، آقا حسین کے ہم دیوانے ہیں۔ اور محرم الحرام میں ہی نہیں، اللہ رب العزت نے اگر زندگی عطا فرمائی ہے تو کبھی بھی امام حسین کی یاد سے غافل نہ رہا کرو۔ جانتے ہیں امام حسین کا مقام، پہچانتے امام حسین کو؟ امام حسین کون ہے؟ میں آپ کو بتا یہ رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں نانا جان اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ کیسا وقت ہوگا، کیسا ٹائم ہوگا، کون سی گھڑی ہوگی جب امام حسین نے اپنی زبان حال سے یہ الفاظ نکالے ہوں گے، آپ کا نواسا وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے جہاں بچپن گزرا ہے، جہاں لڑکپن گزرا ہے، آپ کی یادیں بسی ہوئی ہے، جہاں پر آپ کی والدہ آرام فرما ہے، جہاں آپ کے بڑے بھائی آرام فرما ہے، جہاں آپ کے نانا جان آرام فرما ہے۔ ایسا وطن چھوڑنے کے لیے، ایسی جگہ چھوڑنے کے لیے، ایسا علاقہ چھوڑنے کے لیے امام حسین مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی گھڑی آئی تھی وہ! اللہ اکبر، نبی کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے نانا جان اپنے نواسے کا آخری
میری سلام قبول کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اے حسین، تمہیں مدینہ چھوڑ کے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے نانا مدینے میں ہے، دونوں عالم کا مالک و مختار